والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہر دور میں لکھ دیں گے کہانی اپنی، لفظ صحابہ پہ لٹا دیں گے جوانی اپنی. نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے. ہم راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم تو ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، سربکف سرفروش توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، قابل فخر دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، ہمارے انتہائی قابل احترام ساتھی محترم جناب اختر صاحب، مولانا عبداللہ صاحب اور دیگر، ان کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی اور ہمیں دین اسلام کا سچا مجاہد بنائے. سب کہہ دیں آمین. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج 17 رمضان المبارک کے عنوان سے یہ پروگرام معنون ہے، اور اس پروگرام کا عنوان ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے عنوان سے یہ پروگرام معنون ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بہت ہی بلند و بالا ہے. ان کی جو سیرت کا باب ہے اس کو آج تک بھی کوئی مکمل نہیں کر سکا. اس دنیا کائنات کے اندر کئی خطیب آئے، شاعر آئے، سخنور آئے، ادیب آئے، مقرر آئے، مفسر آئے، مدبر آئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں کئی کچھ لکھا اور کئی کچھ پڑھا. کئی مصنفین نے کئی کتابیں لکھ ڈالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں. اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا کچھ پڑھنے اور سنانے کے بعد، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آج یہ سوال کیا جائے کیا ان کی سیرت کو بیان کرنے کا، ان کی سیرت کو لکھنے کا حق ادا ہو گیا ہے، تو میں یہی کہوں گا تم ساری زندگی بھی ان کی سیرت کو بیان کرتے رہو، لیکن ان کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ادا؟ نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کئی مقام ہیں. ایک مقام تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء کی زوجہ ہیں،
دوسرا مقام یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. یہ دو مقام ہیں جو بڑے اہمیت کے حامل ہیں. اور بھی کئی مقام ہیں لیکن یہ جو دو مقام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اگر میں بات کروں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جو پیغمبر محبوب کائنات ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جو پیغمبر سرور کائنات ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جو پیغمبر کائنات کے امام ہیں, امام الانبیاء ہیں. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر پر اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مقدس کو نازل کیا ہے. امی عائشہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر نے اگر پانی میں ہاتھ ڈالے ہیں تو پانی کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جو پیغمبر پانی کے اندر اپنا لعاب ڈالتا ہے پانی میٹھا ہو جاتا ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جو پیغمبر آخری نبی ہے, کائنات کے آخری نبی ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, ان کے بعد کوئی نبی بھی اس دنیا کائنات کے اندر نہیں آئے گا. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر کو اللہ نے معراج فرش پر نہیں عرش پر کروائی ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جو پیغمبر محبوب کائنات ہے, سرور کائنات ہے, آپ کے محبوب پیغمبر ہیں, ساقی کوثر ہیں, شافی محشر ہیں, کائنات کے بہتر ہیں, کائنات کے محبر ہیں, آمنہ کے لختے جگر ہیں, عبداللہ کے نور نظر ہیں, امام الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں, امام الاولین ہیں, سید الآخرین ہیں, سید الصالحین ہیں, سید العارفین ہیں. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر کو اللہ نے ابو بکر جیسا صادق دیا ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر کو اللہ نے عمر جیسا عادل دیا ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر کو اللہ نے عثمان جیسا حیاکار دیا ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر کو اللہ نے علی جیسا شجاع دیا ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر کو اللہ نے امیر معاویہ جیسا کاتب دیا ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر کو اللہ نے خالد بن ولید جیسی بہادری دی ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر کو اللہ نے حسین جیسی شہادت دی ہے, حسین کو اللہ نے شہادت دی ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر سے بڑا بھی کوئی نہیں, جس پیغمبر جیسا بھی کوئی نہیں, اور جس پیغمبر سے اعلیٰ بھی کوئی نہیں. شان امی عائشہ صدیقہ, نعرہ تکبیر. یہ مائک کی آواز کو فل کھول دو. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہیں جس پیغمبر کے بارے اللہ کا قرآن سیرت بیان کرتا ہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر کے چہرے کا ذکر آئے قرآن والصحا کہے. امی عائشہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے جس پیغمبر کا چہرے کا ذکر آئے قرآن والصحا کہے, زلفوں کا ذکر آئے قرآن باللیل کہے, معراج کا ذکر آئے تو قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہے. جس پیغمبر کے جہاد کا ذکر آئے تو قرآن وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہے. جس پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آئے تو قرآن یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہے. جس پیغمبر کے اسوہ حسنہ کا ذکر آئے تو قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہے. امی عائشہ صدیقہ اس پیغمبر کی زوجہ ہے اور اس پیغمبر کی زوجہ کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. امی عائشہ صدیقہ کی عظمت کے قائل ہو. دوسری بات, امی عائشہ صدیقہ اس ابو بکر کی بیٹی ہے جس ابو بکر کو خلیفہ اول کہتے ہیں. امی عائشہ اس ابو بکر کی بیٹی ہے جس ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں. امی عائشہ اس ابو بکر کی بیٹی ہے جس ابو بکر کو اللہ کے نبی نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے اور پیچھے مقتدی بن کر اللہ کے
نبی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. امی عائشہ اس ابو بکر کی بیٹی ہے جس ابو بکر نے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا علم بلند کیا ہے. امی عائشہ اس ابو بکر کی بیٹی ہے جس ابو بکر کو اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے, غار تک پہنچایا ہے. اس ایک رات کی نیکی کوئی بھی اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا. امی عائشہ صدیقہ اس ابو بکر کی بیٹی ہے جو تمام صحابہ کے امام ہے. امی عائشہ اس ابو بکر کی بیٹی ہے جو ابو بکر غار میں پہنچا تو جب غار میں پہنچا سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا, لیکن ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے. ابو بکر حضور کی محبت میں سرشار تھے اور اسی کو ابو بکر کہتے ہیں, اور اس ابو بکر کی بیٹی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, عظمت صحابہ. امی عائشہ اس ابو بکر کی بیٹی ہیں جس ابو بکر کے لیے وقت کا شاعر کہتا ہے کہ کہیں عشق کی دیکھی ابتدا, کہیں عشق کی دیکھی انتہا, کہیں عشق طرز وفا بنا, کہیں عشق حسن ادا بنا, کہیں عشق کندھے جھکا گیا, کہیں عشق ایڑی پسا گیا, کہیں عشق دور سے بیدار ہے, کہیں عشق لگنے کو تیار ہے, کہیں عشق تو ہی تو ہوا, کہیں عشق اللہ ہوا, کہیں عشق دلہا, کہیں غنی غنی, کہیں عشق عمر ہے, کہیں علی علی. جس ابو بکر کے لیے, جس ابو بکر کی سیرت کو اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں, وہ ابو بکر جب سب نفرت کر رہے تھے جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب دور تھے جو قریب تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب نفرت کے علم کو اٹھا رہے تھے جو محبت کے دیے جلا رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھایا, غار تک پہنچایا, جو آج بھی پیغمبر کے روزے میں پیغمبر کے ساتھ دائیں جانب موجود ہے, اسے ابو بکر کہتے ہیں. اور اسی ابو بکر کی بیٹی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. میں اگر سیرت کو بیان کرنا شروع کر دوں یہ وقت گزر سکتا ہے, لیکن صحابہ کی سیرت اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی. اور کبھی آپ نے یہ تو سنا ہے آپ نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے, مانتے ہیں اس بات کو؟ یہ آپ نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے, لیکن کبھی دیکھی ہے؟ دیکھی تو نہیں نا. اقرار سب کرتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن دیکھی کسی نے نہیں ہے. کائنات میں ایک ایسی ہستی موجود ہے کہ جس کے گھر کو رب نے جنت قرار دیا ہے اور سب نے دیکھا ہے, اور اس ہستی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ وہاں جاتے ہیں اللہ کے نبی کے شہر میں مدینہ میں, وہاں ایک جگہ ہے گنبد خضرا. وہ گنبد خضرا بعد میں بنا ہے, پہلے وہ حجرہ عائشہ تھا, پہلے وہ حجرہ عائشہ تھا. یہاں سے آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں, باتیں سمجھنے کی بھی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کتنی بلند و بالا سیرت ہے کہ رب نے ان کے حجرے کو پیغمبر کا روزہ بنا دیا ہے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی, رب نے قرآن اتار دیا, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گستاخ کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی اللہ نے قرآن اتارا اور فرمایا اے حبیب یہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہے, یہ گستاخ عائشہ ہے, اس کا جنازہ بھی آپ نے پڑھنا نہیں ہے. ایتھے کوئی گستاخ مر جاوے تو سارے کہندے نے کہ جی عورتیں مر گیا کی کریے, جنازہ تے پڑھیے نا, یہ کہتے ہیں نا. لیکن دین اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا, گستاخ کا جنازہ پڑھنا بھی دین میں حرام لکھا ہے. گستاخ صحابہ ہو, گستاخ عائشہ ہو, گستاخ اسلام ہو, وہ مر بھی جائے تو اس کے بعد اس کے لیے ہمدردی کوئی نہیں. مسلمان کے لیے ہمدردی ہے لیکن کسی گستاخ کے لیے ہمدردی نہیں ہے. بلند آواز سے بولو یار, کسی گستاخ کے لیے ہمدردی نہیں ہے. امی عائشہ صدیقہ وہ ہے. کون امی عائشہ؟ میرا مرشد بھی یہ کہا کرتا تھا کہ کون امی
عائشہ؟ سیدہ عائشہ کون؟ عائشہ طیبہ عائشہ کون؟ عائشہ طاہرہ عائشہ کون؟ عائشہ منصہ عائشہ کون؟ عائشہ مقدسہ عائشہ کون؟ عائشہ حقیقت عائشہ کون؟ عائشہ مشن عائشہ کون؟ عائشہ پیغام عائشہ کون؟ عائشہ اذان عائشہ کون؟ عائشہ شریعت عائشہ کون؟ عائشہ اسلام عائشہ دین اسلام کی اساس، دین اسلام کی بنیاد عائشہ ہے۔ اگر آج کے دور کے اندر اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بازاری زبان استعمال کرتا ہے تو میری غیرت ایمانی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو جواب دوں۔ آج بلند آواز سے بولیے، آج کے دور کے اندر اگر کوئی آپ کی ماں کو برا کہے آپ جواب نہیں دیں گے؟ سمجھنے کی بات ہے، یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اگر کوئی ماں کو، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے اور نوجوان بیٹھا گھر میں بیٹھا رہے تو اس کو بے غیرت نہیں کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ بولو، کہا جائے گا۔ اگر وہ اس ماں کے گستاخ کو جواب نہیں دیتا تو وہ بے غیرت ہے۔ کھلے عام کہتے ہیں، کھلے عام ہم یہ بات کرتے ہیں، حق بات کو کسی سے نہ کل چھپایا تھا نہ آج چھپاتے ہیں، اگر جان بھی چلی جائے حق بات کو کبھی نہیں چھپائیں گے۔ کوئی ماں کے گستاخ کو قبول کرتا ہے؟ وہ تو ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، آپ کا والد کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، بہن کہتی ہے یہ تیری ماں ہے، اور جسے رب کہے مومنوں کی ماں، جسے رب کہے اللہ کا نبی کہے یہ مومنین کی ماں ہے، اگر اس ماں کے خلاف کوئی بازاری زبان استعمال کرے تو بتا تیری غیرت کہاں گئی؟ تو کیسے برداشت کرتا ہے؟ تو برداشت کیسے کرتا ہے؟ وہ تو ام المومنین ہے، وہ ام المومنین ہے، سیدہ کائنات ہے۔ میں اس عائشہ صدیقہ کی بات کر رہا ہوں، وہ خاتون جنت، وہ خاتون جنت کی ماں عائشہ، وہ خاتون جنت ہے، خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ؟ وہ خاتون جنت کی ہے ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ؟ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، تیری پاکیزگی کا تذکرہ سورہ نور میں ہے، اسی نور کی کہکشاں ہے عائشہ۔ آقا اور صدیق میں کتنا پیار ہے، اسی پیار کی ہے داستاں عائشہ۔ اور رب نے خود قرآن میں یہ کہہ دیا ہے ہم سب مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سب مومنوں کی ماں ہے عائشہ۔ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری ماں ہے، پھر کوئی اٹھے اور یہ کہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت قرآن بھی بیان کرتا ہے، حدیث بھی بیان کرتی ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہم قیامت کی صبح تک بیان کرتے رہیں گے۔ اور آج اس پروگرام کے توسط سے ہم اس امی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں جو ام المومنین ہے۔ کیا ہے؟ ہم یہ سلام پیش کرتے ہیں، امی تیری عظمت کو سلام ہے، امی تیری صداقت کو سلام ہے، امی تیری محبت کو سلام ہے، امی تیرے عشق کو سلام ہے، امی تیری رفاقت کو سلام ہے، امی تیری صداقت کو سلام ہے، امی تیری حقیقت کو سلام ہے، امی تیرے پیغام کو سلام ہے، امی تیرے مشن کو سلام ہے۔ امی ہم مر تو جائیں گے لیکن تیری عظمت سے غداری نہیں کریں گے، ہم مٹ تو جائیں گے لیکن تیری صداقت سے انحراف نہیں کریں گے، ہم ختم تو ہو جائیں گے لیکن امی تیری طہارت سے کبھی بھی انکار ہے۔ ہمیں دین نے یہی بتایا ہے، ہمیں اسلام نے یہی بتایا ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھتا رہے کہ یہاں مولوی صاحب آتے ہیں اسپیکر پر جذباتی گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، اس بات کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں، یہ جذباتی گفتگو نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، ان علماء سے سوال، ان علماء کو علماء سو کہا گیا ہے جو دین اسلام کی بیان کو، دین اسلام کے دفاع نہیں کرتے، دین اسلام کی حقانیت کو لوگوں پر واضح نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں علم دیا تھا کہاں کیا؟ تم زندہ تھے، تم مسلمان تھے، اشرف المخلوقات میں تمہارا چرچا ہو
انسان بھی تھے، تمہاری موجودگی کے اندر کوئی گستاخ اٹھتا ہے اور صحابہ پر تنقید کرتا ہے، ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالتا ہے، امی عائشہ صدیقہ کی حقانیت پر انگلیاں اٹھاتا ہے، تم کہاں تھے؟ یہ سوال کیا جائے گا اور ہم کیا یہ کہیں گے کہ ربا تو نے ہمیں علم دیا تھا، وہ کہاں کیا علم؟ اس علم پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ علم پڑھنے کے بعد بھی ہم جو ہے غلامی کریں لوگوں کی، علم پڑھنے کے بعد بھی ہم کچھ اپنا معافی ضمیر اسٹیج پہ بیان نہ کر سکیں؟ اس علم کا کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ اس علم کا ہے جو علم دین اسلام کے دفاع کے لیے آپ پڑھیں لکھیں اور سنائیں، اس علم کا فائدہ ہے۔ اس علم کا کیا فائدہ ہے کہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کچھ دفاع نہ کیا؟ دین اسلام کا دفاع کرنا فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور دوسری بات سنو کہ دین اسلام کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، امی عائشہ صدیقہ کی طہارت پر شک کرنے والے کو، اور حضرت ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، امیر معاویہ ہو، یا حضرت حسن حسین ہو، یا حضرت عباس ہو، جتنے بھی اہل بیت ہیں اور جتنے بھی صحابہ ہیں، ان کے خلاف گستاخی کرنا اور اس کا تصور کرنا بھی ہم حرام سمجھتے ہیں۔ گستاخی کرنا بعد کی بات ہے، ابھی گستاخی ہوئی نہیں، اس کا تصور کیا ہے، وہ تصور کرنا بھی حرام ہے۔ یہ میرے مرشد نے، میرے قائد نے اور میرے لیڈر نے، میرے امام نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور اس پیغام کو ہم گلی کوچے پہ پھیلا رہے ہیں، پھیلاتے رہیں گے انشاءاللہ، پھیلاتے رہو گے انشاءاللہ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر ہیں امام الانبیاء، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت عائشہ کی باتیں، عائشہ کی سیرت، عائشہ کی صورت، عائشہ کا حسن، عائشہ کا ظرف، عائشہ کے جملے، عائشہ کا تکلم، امی عائشہ کی صداقت، امی عائشہ کا مقام، امی عائشہ کا مرتبہ، امی عائشہ کا کردار، امی عائشہ کی عظمت، امی عائشہ کا حجرہ، امی عائشہ کا روزہ، امی عائشہ کے جملے، امی عائشہ کے الفاظ، امی عائشہ کی بصیرت، امی عائشہ کی بصارت، امی عائشہ کا حسن، امی عائشہ کا ظرف، امی عائشہ کا مشن، امی عائشہ کا پیغام، امی عائشہ کا گلشن، یہ سب چیزیں اعلیٰ ہیں۔ امی عائشہ کا داماد، امی عائشہ کا سسر، امی عائشہ کا شوہر، یہ سب چیزیں اعلیٰ ہیں۔ ان چیزوں میں کسی چیز کی بھی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا امی عائشہ عصمتوں میں بے مثال ہے، عفتوں میں بے مثال ہے، کمالات میں بے مثال ہے۔ اگر پیغمبر جیسا شوہر ملتا ہے تو بے مثال ہے، اگر ابو بکر جیسا والد ملتا ہے تو بے مثال ہے، اگر عمر جیسا مہمان ملتا ہے بے مثال ہے۔ امی تیری عصمت کو کل بھی سلام تھا، امی تیری عصمت کو آج بھی سلام ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کی سیرت کو اور پیغمبر کی سیرت کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہے اور مسلمان ہیں تو پھر بلند آواز سے بولیں کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ یہ کہے، پہلے آپ مجھے ایک بات کا، ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ نے گھر بنانا ہو، توجہ، آپ نے گھر بنانا ہو تو آپ اس گھر کو بنانے کے لیے جو میٹیریل ہوتا ہے، سیمنٹ، بجری، ریت، جس پلاٹ میں آپ نے گھر بنانا ہے اس میٹیریل کو آپ لا کر پھینک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گھر خود بخود بن جائے گا۔ اس طرح ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے بات سمجھی ہے وہ بولے بس۔ بن سکتا ہے؟ خود بخود کوئی چیز بن سکتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی چیز خود بخود وجود میں آئی ہو؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آپ مستری کو بلاتے ہیں، آپ استاد کو بلاتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر تعمیر ہوتا ہے، پیچھے قربانی لگتی ہے، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ محنت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ محنت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ چیز وجود میں آتی ہے۔
لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دین اسلام اور حضرت عائشہ اور حضور علیہ السلام کی سیرت بغیر محنت کے اس دنیا میں آ گئی ہے، ہو سکتا ہے؟ یار توجہ سے میری بات کو سنیے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز بھی بغیر محنت کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ دین اسلام کو ہم تک جنہوں نے پھیلایا ہے اس کے پیچھے ایک محنت ہے، ایک قربانی ہے، اس کے پیچھے خون لگا ہے، اور اس محنت اور اس قربانی کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ اس محنت اور اس قربانی کا نام کیا ہے؟ صحابہ ہے۔ اگر صحابہ کی قربانی نہ ہوتی دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ اگر صحابہ کی قربانی نہ ہوتی اسلام ہم تک کیسے پہنچتا؟ اگر صحابہ کی قربانی نہ ہوتی شریعت ہم تک کیسے پہنچتی؟ اگر صحابہ کی قربانی نہ ہوتی تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ اگر صحابہ کی قربانی نہ ہوتی تو اسلام ہم تک کیسے پہنچتا؟ معلوم ہو گیا اسلام کو پہنچانے میں اول کردار صحابہ کا ہے۔ اسلام کو پہنچانے میں اول کردار کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے۔ وہ تو یہاں کے نہیں تھے، یہاں کے تھے، وہ یہاں کے نہیں تھے، وہ تو کہاں کے تھے؟ عرب کے۔ کہاں کے؟ عرب کے۔ یہ ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے، یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ بندے کو پتا ہو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہمیں دین اسلام کے معاملے میں اگر ہمیں کوئی سوال کرے اور ہم جواب نہ دے سکے تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ حیرت کی بات ہے نا۔ وہ تو عرب کے نہیں تھے، وہ تو وہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے عرب کے شہر کو چھوڑا، عرب کے شہر کو چھوڑا اور چھوڑ کر پوری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو پہنچایا، اسلام کے علم کو لہرایا۔ وہ یہاں کے نہیں تھے، ان کا خاندان بھی عرب میں تھا، ان کے رشتہ دار یہاں نہیں رہا کرتے تھے، وہ تو عرب کے تھے، سرزمین عرب کے رہنے والے تھے۔ وہ عرب سے بسے کیوں چلے وہاں سے پوری دنیا کے اندر؟ ان کی قبریں کیوں ملتی ہے؟ ان کی قبریں ملتان میں ملتی ہیں، ان کی قبریں گلگت کے پہاڑوں سے لے کر اسلام آباد کی سرزمین میں بھی ان کی قبریں ملتی ہیں، ہر جگہ پر ان کی قبریں ملتی ہیں۔ ان کی قبریں کیوں ملتی ہیں؟ کہ وہ اسلام کو پہنچانے کے لیے پاکستان میں آئے تھے، اسلام کو پہنچانے کے لیے روم و فارس میں گئے تھے، اسلام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ پر اپنی ضربیں لگائی تھی، پیغمبر کے مشن کو لے کر، پیغمبر کے پیغام کو لے کر، پیغمبر کی حقانیت کو لے کر وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رب کی وحدانیت کا اعلان بھی کیا، رب کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ پیغمبر کا صحابی وہ ہوتا ہے جو کلمہ حق آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے۔ پیغمبر کا صحابی وہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہتا ہے۔ پیغمبر کا صحابی اس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر کا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ صحابہ تھے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان صحابہ ہے، عقیدہ صحابہ ہے، نظریہ صحابہ ہے، سوچ صحابہ ہے، فکر صحابہ ہے، مشن صحابہ ہے، پیغام صحابہ ہے، گلشن صحابہ ہے، اور ہماری روح میں صحابہ ہے۔ صحابہ کے بغیر نہ اسلام مکمل ہے، صحابہ کے بغیر نہ شریعت مکمل ہے۔ ہمارے لیے کل بھی صحابہ تھے، ہمارے لیے آج بھی بلند آواز سے بولو یار، ہمارے لیے آج بھی صحابہ ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں 3-4 دیوانے چاہیے، ہمیں 3-4 دیوانے چاہیے جو ہماری صحابہ کی آواز میں ہمارا بازو بنے، جو پیغمبر کی جستجو بنے، جو پیغمبر کا عقیدہ بنے، جو پیغمبر کے بازو بنے، جو پیغمبر کی طاقت بنے، جو پیغمبر کی جستجو بنے، جو پیغمبر کی اذان بنے، جو پیغمبر کی آواز بنے، جو پیغمبر کا پیغام بنے، جو پیغمبر کا گلشن بنے، جو پیغمبر کا مشن بنے، جو پیغمبر کے بازو بنے، جو پیغمبر کی تلواریں بنے، جو پیغمبر کی جنگیں بنے، جو پیغمبر کی آواز بنے، جو پیغمبر کا انداز بنے، جو پیغمبر کی جماعت بنے، جو پیغمبر کی صفات بنے، جو پیغمبر کا مدینہ بنے، جو پیغمبر کا مکہ بنے، جو پیغمبر کے سسر بنے، جو پیغمبر کے دماغ بنے، وہ جو پیغمبر کے خاندان ملے، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اور انہی صحابہ نے حضرت عائشہ کی سیرت کو ہم تک پہنچایا ہے، یہ انہی صحابہ کا کردار ہے۔ صحابہ کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ میں صحابہ، ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ہم ماں نہیں مانتے حضرت عائشہ کو، میں نے کہا تجھے کہتا کون ہے تو ماں مان؟
قرآن کہتا ہے مومنوں کی ماں ہے، منافقوں کافروں کی ماں نہیں۔ یہ کہتا کون ہے؟ تو ماں۔ اور قرآن کہتا ہے ماں مومنوں کی ہے، منافقوں کی نہیں۔ تجھے پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ماں نہیں مانتا؟ اور تو نہیں مانتا نہ مان۔ میری امی عائشہ کی شان میں، عظمت میں، صداقت میں، رفت میں، منقبت میں فرق آ سکتا نہیں ہے؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ جو پیغمبر کی گفتگو بنے، جو پیغمبر کی آواز بنے، جنہوں نے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر یہ کہا کہ ہم پیغمبر کے دین کے لیے مٹ جائیں گے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی، وہ پلہ تھام صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا، وہ مستانے محمد کے، میں مستانہ صحابہ کا۔ اے صحابہ، آپ پیغمبر کے لیے کٹ گئے، ہم آج یہ عہد کرتے ہیں ہم تمہارے لیے کٹ جائیں گے۔ ہم وہ پیغمبر کے لیے کٹ گئے، ہم ان کے لیے کٹ جائیں گے۔ اس سے بڑا یہ سودا بڑا سستا سودا ہے، یہ بڑا سستا سودا ہے۔ ہم یہاں پر آئے اسی لیے دین کی بات کرنے ہیں، ہم یہاں پر سونے کھانے پینے، ہم صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں دین کی بات کرنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں یہ کہا کرتا ہوں ہر جگہ پر کہ ربا جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہماری روح میں روح موجود ہے، جب تک ہم پاکستان میں زندہ ہیں، انشاءاللہ تعالی دین اسلام کے گستاخوں کو بھاگنے نہیں دیں گے، دشمن اسلام کی شارت پہ پاؤں رکھ کے جیئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ درد دل بھی ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں گھل جاؤ گے۔ اپنے مرکز سے، یہ بڑے درد دل والے اشعار ہیں، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں گھل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں جو تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو، نہ کسی کا سہارا چاہو، اور ایک ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ یہاں جو میں شعر کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے کہ ہم سفر ڈھونڈو، نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ تم ہو زندہ و جاوید روایات کا ایک چراغ۔ یہاں پر جو نوجوان بیٹھے صرف میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم ہو زندہ و جاوید۔ ہر نوجوان اپنے اندر ایک لیڈر ہوا کرتا ہے، اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارے تو ہر نوجوان اس قوم کا امام اور اس قوم کا قائد بن سکتا ہے۔ تم ہو زندہ و جاوید، روایات کا ایک چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے دفاع کے لیے نکلنا پڑا، نکلو گے؟ اسلام کا دفاع کرو گے؟ اور ایک آخری دو باتیں، آج 17 رمضان ہے، تاک رات ہے، ویسے بھی رمضان المبارک کی تمام راتیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں۔ آج آپ نے دعا کرنی ہے کہ مسجد اقصی جہاں پر مظالم ہو رہے ہیں، اسرائیلی صلیبی کافر اور انگریز وہاں پر ظلم کر رہے ہیں، آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جو لوگ وہاں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو نست و نابود فرما، ربا ان کو خرق فرما۔ دعا کرو گے؟ اور دوسری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کئی عرصے سے قید ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن نیچے رکھ دیتے ہیں، آپ اس پر چلیں، آپ کو ابھی ہم رہائی دے دیں گے۔ لیکن وہ غیرت مند بیٹی ہے، اس نے کہا میں یہ قرآن کے حرمت برداشت نہیں کر سکتی، تم جتنا عرصہ قید رکھتے ہو رکھ۔ ان کی آزادی کے لیے دعا کرو گے؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ مسجد اقصی میں جو ظلم ہو رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، ان سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ ہنستے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب تک مسجد اقصی صلیبیوں کے ہاتھ میں ہے مجھ پر ہنسنا حرام ہے۔ وہ مسلمان تھے،
وہ من اپنا پرانا پاپی ہے، کہنے کو مسلمان ہم بھی ہیں لیکن کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں کہنے کو لیکن نام کے مسلمان ہیں۔ پکے مسلمان بنو گے انشاءاللہ؟ یہ پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں پھر آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، بنو گے انشاءاللہ؟ بنو گے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں۔ شیر مجاہد ہوش میں آؤ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو پھٹتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر سو کے شہادت پیدا کر، اور اب دل سے کہہ گیا کہ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چین سکے، اب ہم سے جتنا الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ اسی انداز کے ساتھ، اسی مزاج کے ساتھ یہ پیغام اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہماری